حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی خواہش مند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں سردار عبداللہ جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو سردار عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت و نجابت کا اظہار و اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ناظرین، ام قتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے مجھے میرے والد ساتھ لیے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام قتال کہنے لگی کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ کی ان سے شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہب بن عبد مناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ سیدہ آمنہ اپنے قبیلے میں سیدۃ النساء کہلاتی تھی۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خالہ بنت وہب سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی خالہ کے بطن سے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا، لہذا عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں امانت دار نور نبوت بن گئیں۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں نام مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے اس لیے تامل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا اے دائیا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے۔ والد نے حکم دیا تھا وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ وہیں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجیے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں۔ ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گٹھی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الافعال اور حمید الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد کہلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جب سردار عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ جناب عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا دردانگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی۔ اس کا نام ام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی۔ ام ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان سے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، حضور نبی کریم کی ولادت باسعادت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اللہ کی پوری مخلوق کے لیے باعث رحمت و سعادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ وہ ہاشمی اور قریشی تھے، کائنات کے افضل ترین قبیلے سے تعلق تھا۔ ان کے جد امجد حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی جناب عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ ان کا نسب نہایت پاکیزہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس گھرانے میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبداللہ کے 10 بیٹے تھے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اپنے والد کا پیار، محبت اور شفقت نہ پا سکے، مگر براہ راست سماوی نگرانی میں ایک بڑے کام، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی تربیت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شعبہ بنی ہاشم میں ابو طالب کے گھر ہوئی تھی۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دادا کی خدمت میں پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ دادا عبد المطلب خوشی سے پھولے نہ سمائے، پوتے کو گود میں لیا، خانہ کعبہ پہنچے اور دنیا کے مسعود ترین نومولود کی فلاح کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، بڑی محبت سے محمد نام تجویز کیا۔ آپ کے اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں احمد زیادہ مشہور ہے۔ حدیث شریف میں عاقب یعنی سب سے پیچھے آنے والا، حاشر یعنی جن کے قدموں پر مخلوق کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، ماخی یعنی کفر و شرک کو مٹانے والا، اور دیگر نام بھی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بڑے بیٹے کے نام پر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے۔ اس کے معنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیا۔ شاعر اسلام سیدنا حسان بن ثابت نے کہا، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے نکالا، چنانچہ عرش والا محمود ہے تو پیغمبر محمد۔ ناظرین، عربوں کے ہاں حرب، سحر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال محاسن کا ہوا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا، مرتبے والا اور جاہ والا ہے، اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب میرا یہ بیٹا بھی ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا قصیدہ گایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بلا شبہ چشم فلک نے ایسا حسین اور جوان رعنا نہیں دیکھا۔ حسن سیرت اور نہ حسن صورت میں ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا نقشہ یوں کھینچتی ہیں کہ میں نے روشن چہرے والا آدمی دیکھا، خوبرو، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال، تمام کمال یعنی حسین و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، آواز روبدار اور گردن لمبی، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، خاموش پروکار، گفتگو لؤلؤ لالا، دور سے بھی دیکھیں تو خوبصورت بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی یعنی لطافت سے بھری، مایانہ قد نہ طویل القامت کہ اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کہ معیوب لگے، شگفتہ اور تر و تازہ شاخ، خوش منظر اور قابل قدر، نہ ترشرو نہ فضول گو۔ ناظرین، عرب کی اس بادیہ نشین عورت کا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور گفتار و اطوار کا نقشہ پیش فرمانے کی دیر تھی کہ ان کے خامند ابو معبد اسی وقت رسول کریم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے دونوں میاں بیوی فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو معبد جانتے تھے کہ اس پیغمبر کی کیا صفات ہوں گی، کیونکہ یہودی علماء آپ کی آمد کے منتظر تھے اور انہی صفات کو تورات میں پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ صفات اور نشانیاں لوگوں میں مشہور تھیں۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب علی المرتضیٰ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی اکرم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا، بلکہ میانہ قد تھے۔ دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے، سر مبارک بڑا، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو رک کر گویا کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں۔ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ جیسا حسین و خوبصورت نظر آیا۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق کیا خوب کہا۔ وہ کہتی ہیں، اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ میری شان میں مبالغہ نہ کرنا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندھیری رات میں جو محسوس کیا وہی بیان کیا۔ خود خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام اسلام سے قبل یہود کے کبار علماء میں سے تھے، بلکہ سرتاج العلماء تھے اور اپنے قبیلے کے رئیس بھی تھے۔ بہت دانا، عقل مند، تجربے کار انسان تھے، یہودیوں کے بہت بڑے مذہبی رہنما اور لیڈر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تورات کے عالم تھے، اس لیے بخوبی جانتے تھے کہ وہ نبی کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا اور آپ کی عادات و اطوار سے باخبر ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی دلیل مانگی اور نہ قرآن حکیم سنا، بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سبب مسلمان ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے نزدیک حضرت عبداللہ بن سلام کا بہت زیادہ مقام تھا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی بعثت اور نبوت کے بارے میں سنا اور آپ کے اوصاف حمیدہ، شکل و صورت اور اخلاق و عادات کے بارے میں علم ہوا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کرنے والے وہی ہستی ہے جس کی تشریف آوری کے ہم منتظر ہیں، اور ان کے لیے چشم براہ بھی دل چاہا کہ فوراً مکہ مکرمہ حاضری دوں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے ہلکا بگوشہ اسلام ہو جاؤں، مگر بعض مصالح کی بنیاد پر میں نے اپنے جذبات اور احساسات کو ظاہر نہ کیا اور مکمل خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب میں نے آپ کے مدینہ منورہ آنے کی خبر سنی تو فرط مسرت سے میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور نبی رحمت کی زیارت اور ملاقات کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک آپ کے استقبال ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور یہی کچھ تو بائبل میں لکھا ہے کہ تیمہ کی بستی والے روٹی لے کر بھاگے، یعنی ہجرت والے سے ملنے کو نکلے۔ میں بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے امام الانبیاء کے چہرہ اقدس کو بغور دیکھا تو میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ ایسا خوبصورت اور روشن چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل نے فوراً تصدیق کر دی کہ بے شک یہی نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ آپ کا رخ انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی واضح دلیل ہے، اور یہی کچھ بائبل میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے اپنے دل کی پیاس بجھا رہے تھے کہ رسول محترم نے حاضرین سے خطاب فرمانا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جو پہلا واعظ فرمایا وہ 4 مسائل پر مشتمل تھا، اور ان احکامات پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کثرت سے سلام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد ادا کرو، تم بسلامت
جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر اور حکیمانہ خطاب سن کر میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اثرات اور ثمرات ظاہر کیوں نہ ہوں کہ خالق کائنات نے کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے احسن، اجمل اور اکمل پیدا فرمایا۔ ناظرین، حضرت ہند بن ابی خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ذاتی اعتبار سے بھی بڑی شان والے تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، باہم پیوستہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل اور چمکدار تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور، رخسار مبارک ہموار، دہن مبارک معتدل، دندان مبارک آبدار، گردن باریک، ازحد خوبصورت، تمام اعضاء نہایت معتدل، بند گھٹا ہوا پیٹ اور سینہ ہموار، قلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ بالوں سے خالی تھے۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں تمام حسینوں کے سردار، جمال میں تمام جمیلوں کے سردار، بلکہ تمام معاملات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء کو جتنے محاسن اور کمالات بخشے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، دنیا کا سردار آتا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، اہل عرب اپنے بچوں کو شہری کثافتوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ جسم طاقتور رہے اور اعصاب مضبوط ہوں۔ نیز بچپن ہی سے خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر قادر الکلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے گوہر اور الماس لٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خطیب نہ تھا۔ وہ بلا تردد، رکے بغیر گھنٹوں لوگوں سے خطاب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ افراد سے خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں میں تھے، تمام افراد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی اور سب نے خطبہ سماعت کیا۔ ناظرین، ایک مورخ لکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بالعموم دیہات میں پیدا ہوئے، ان کی تربیت بھی عموماً شہروں کی بجائے دیہی علاقوں میں ہوئی۔ آزاد فضا، شفاف ہوا اور صاف ستھرے ماحول کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ طائف کے قرب و جوار کا علاقہ اس لحاظ سے تاریخی علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن یہاں بسر فرمایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب بنو سعد کی کچھ عورتوں اور اپنے خاوند کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچہ حاصل کریں۔ آپ کے ساتھ آنے والی تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ حلیمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا، مگر انہیں ایسے امیر گھرانوں کی تلاش تھی جہاں سے اچھا معاوضہ مل سکے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ ایک یتیم کے گھر والے کیا معاوضہ دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر راضی نہ تھی۔ قافلے کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور کہا، مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے آؤں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی سے ہمیں برکت دے دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ ناظرین، اما حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میری گدی خستہ خال تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدی جو پہلے دھیمی چلتی تھی اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ مگر اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں، سوار بدل گیا تھا۔ اما حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقے بنو سعد میں قحط سالی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قحط زدہ ہوگا، مگر میری بکریاں چرنے جاتیں تو واپسی پر بہت آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ میرا اپنا بچہ بھوک سے اس قدر بے لگتا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے دودھ ہوتا۔ مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اور اپنے آغوش میں رکھا تو آپ نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میرا خامند اونٹنی کا دودھ دھونے گیا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، خلیمہ، خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا نام حارث بن عبد العزیز تھا۔ ان کی کنیت ابو قبشہ تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از رسالت مذاق اور تحقیر کے طور پر ابن ابی قبشہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے تو ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا، جس میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں وعید سنائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ ہرقل نے اسے اپنے لیے چیلنج تصور کیا اور اپنے وزراء، امراء، پادری اور دانشور اکٹھے کیے۔ ان سے مشورہ کیا اور ابو سفیان جو تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھا، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے ہرقل نے رسول اللہ کے بارے میں کم و بیش 10 سوالات کیے۔ ابو سفیان دربار سے نکلا تو کہنے لگا، ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئیں۔ والدہ ماجدہ سے ملاقات کرائی، جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھیں۔ ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت اور ان کے پاس رہے، چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں مکے کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصے مضبوط اور توانا ہو چلے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ اور 2 بہنوں انیسہ اور شیمہ کے ساتھ بکریاں چراتے۔ ایک دن بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال پھینکا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل کی ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور جوڑ کر دوبارہ اسی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ دوسرے بچوں نے جب حلیمہ سعدیہ کو واقعہ بتایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ پھر بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس آئیں۔ لیکن ابھی سفر کے شروع ہی میں تھیں کہ آپ کو بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچ کر آپ رحلت فرما گئیں۔ آپ کی قبر اسی مقام پر آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن بڑے عجیب و غریب اتفاقات میں گزرے۔ والد کی شکل تک نہ دیکھی۔ جب ذرا بڑے اور سمجھدار ہوئے تو والدہ چل بسیں۔ اب دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی، بڑی محبت سے پالا، مگر 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اب چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر جب مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد دکھ اور سکھ کے ساتھ ہی اپنی جان اور مال نچھاور کرنے والی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ بعض علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے ختم کر دیے، صرف رب العزت کے ساتھ تعلق اور اسی کا سہارا باقی رہ گیا۔